अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकिक रीडर, एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल हीलर मैडम लाला रुख। आज मैं मैडम लाला रुख के पास स्पेशली आया हूं। एक तो ये कि कल ईद है, बड़ा दिन है, कुर्बानी का दिन है। आप सबको मेरी तरफ से और मैडम की तरफ से एक तो ईद मुबारक। और दूसरा जो है, महंगाई बहुत है मुल्क में आजकल। मवेशी मंडियों पे भी बड़े दाम थे जानवरों के, बहुत सारे लोग बेचारे रह गए, अल्लाह उन्हें अगले साल के लिए इस्तिताअत दे। तो अभी ये महंगाई इतनी नहीं है जितनी ईद के बाद, बजट आने के बाद होगी, जब टैक्स लगेंगे। जो IMF के मुतालबात हुकूमत मान चुकी है, आपको शायद अभी अंदाजा नहीं है। बजट के बाद जब सारे टैक्स लगेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा। तो मैं मैडम के पास आया था ये पूछने के लिए कि वो लोग जो राब्ता करते हैं कि उन पर कर्जा है, रिस्क की तंगी है, जॉब्स नहीं है और घर में झगड़े हैं, पैसे ना होने की वजह से बेबरकती है, तो कोई वजीफा, कोई दुआ, कोई अमल ऐसा बताएं नाजरीन को जो वो करें और आपकी रिस्क के जो दरवाजे हैं वो खुल जाए। तो मैडम ने कहा जी कल ईद के दिन के लिए बड़ा अमल, ईद के जो दिन है इनके लिए है, तो वो मैं बताते हैं, वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो मैडम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलाम सजाद, सही बोले आप। यकीन माने महंगाई के बोझ तले पूरा पाकिस्तान ऐसे पिस रहा है कि हम लोग को समझ नहीं आ रही कि क्या करें। बिजली का बिल होता है तो धक 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 दिल कांपने लगता है उसके आने से पहले। सौदा लेने जाते हैं तो स्टोर्स पे हैरान होते हैं, 10 दिन के बाद फिर प्राइसेस चेंज हो जाती हैं। पेट्रोल जो लोग डालते हैं, मैं तो खैर इससे फारग हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप उबर जो करती है ना, हाँ हाँ, ड्राइव, इन ड्राइव बिल्कुल वगैरह, तो बिल्कुल उसमें तो फिर बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बैठ जाती है, कर्जों के अंदर डूब जाते हैं। अक्सर लोगों से पूछ रहे हैं क्योंकि आप कर्ज क्यों लेते हैं। मेरी हमेशा से ये बचपन से कह दे या जवान जब से इंडिपेंडेंट हुए तभी हम फैसले करते हैं ना कि मैं कर्ज ना लूं। अच्छा। कर्ज मुझे इतना डरावना लगता है, भयानक ख्वाब लगता है। और हजारों नहीं लाखों लोगों ने फोन करके कर्ज में डूबे हुए का कहा है। अब कर्ज किसके लिए हम लेते हैं? हम किसी ने कहा माँ बाप, हमारी माँ बीमार थी, उसका इलाज था, चले उस पे तो बनता है। लेकिन अगर आप कर्ज लेके बाहर जाते हैं, कर्ज लेके इन्वेस्ट लोग कर्ज करते हैं, लेके शादियां भी कर लेते कर्ज हैं। लेके शादियां करते हैं और 10-10 साल पेमेंट्स कर रहे होते हैं। बात यह है कि एक तो हम लोगों को अपने थोड़े से अमाल को सही करना चाहिए। दिखावा, बनावट, बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल की जगह बहुत अच्छी तरबियत भी दे सकते हैं हम। और पेरेंट्स पढ़े लिखे जो हैं घर में बच्चों को बजाय ट्यूशन सेंटर्स भेजने के घर में पढ़ाएं। हम लोगों ने बेराह रवी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर दी। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आपने मोबाइल देखे हैं, टैब्स देखे हैं आपने। ये तो चले मैं मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, लोअर क्लास के लोग भी, मासियों के बच्चे भी अब हर वक्त मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। मेरी काम वाली है, उसके 6 बच्चे हैं, 4 के पास मोबाइल है। और वो हर वक्त नेट 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 नेट। हमने मतलब आप ये देखिए कि एक बच्ची जो गांव में बड़ी हुई है, 15 साल भी उसकी उम्र नहीं है, वो वसेंजियो एक कोरियन ड्रामा देख रही है और BTS देख रही है। अच्छा। शॉकिंग। हाउ डज दिस क्लास नो अबाउट BTS? मुझे नहीं पता BTS क्या है। ठीक है, बहरहाल हम लोग, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, हम अपने मजहब से बहुत दूर हो गए। एहतमाम जरूर कर लेते हैं कुर्बानी का, दिखावे का, बकरे का, गाय का, बट 5 वक्त की नमाज हमारी जिंदगियों में लाजम नहीं है। उसको जरूरी बनाएं। आज जो मैं वजीफा दे रही हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इसको ये 3 दिन ईद के आपने रोज करना है। अगर आप, अल्लाह आपको तौफीक देता है कि आप रोज करें, जरूर करें। अगर एक दिन भी करें तो भी आप देखेंगे कि बहुत सा फर्क पड़ेगा। वजीफा में लिखा हुआ इसलिए आपको हमेशा देती हूँ कि मेरे तलफ़ुज़ में कोई ऊंच नीच हो जाए तो मेरी पकड़ ना हो। ठीक है, मैं फर्स्ट उसके अल्फाज बोल दूंगी। ये बहुत प्यारा वजीफा है, बहुत शॉर्ट है। 40 दफा सिर्फ पढ़ना है, 11-11 दफा दुरूद शरीफ के साथ, असर या मगरिब के वक्त। ठीक है। कोशिश करें कि इसको मगरिब के वक्त, मेरे मेरे लिए 2 वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, फजर और मगरिब। मेरी तमाम दुआ याद रखें, ये वजीफा एक दुआ है अल्लाह से कि मेरे रिस्क में वसत हो, मेरा रिस्क कुशादगी हो, मेरे कर्जे उतर जाए। ये घर की नहुसत भी दूर कर देता है। इसको आपने पानी की एक बोतल रख के उस पे पढ़ के फूंक देना है। अपने घर के बच्चों को भी पिलाए, बीवी को भी पिलाए, अगर मर्द पड़ा है, अगर औरत पड़ी है तो अपने शौहर को भी पिलाए। आप देखिए कि घर से सब बुराइयां, जिसको हम इंग्लिश में नेगेटिव एनर्जीज कहते हैं ना, वो सारी हट जाएंगी, दूर हो जाएंगी। हमारे सबके घरों में गलाज़तें, बुराइयां हैं। ये 3 दिन लगातार करें। अगर मगरिब तक आप बिजी हैं, गेस्ट आए हुए हैं, तो आप इशा के वक्त कर लें।
ٹھیک ہے. کوئی ممانعت نہیں ہے اس کی, ٹائم کی کوئی اتنی بندش نہیں ہے, اوکے. بٹ یہ بہت شارٹ, بہت پیارا اور بہت زیادہ آپ کے گھر میں آپ یہ سمجھیں کہ ایک دروازہ ہے جس کے پیچھے آپ کو نہیں پتا کیا ہے, اچھا. اور اس کے پیچھے سونے کا خزانہ پڑا ہوا ہے. اچھا. یہ 40 دفعہ پڑھنا اس سونے کے خزانے کی کنجی ہے, اچھا. وہ دے رہی ہوں آپ کو تاکہ آپ کے گھر میں رزق کا دروازہ کھل جائے. اچھا, ایک تو ہم بے چین بہت ہیں, ہم بے صبرے بھی بہت ہیں, ایسے ہی. اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں بھی کہا ہے کہ میرے بندے تو ناشکرا بھی بہت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مسبب الاسباب, الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ کھلا, جب آپ کو خیال آئے, آپ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آپ جیسے بائک پر آئے, بائک سٹارٹ کر رہے ہیں, آپ گھر سے نکل رہے ہیں, آپ الحمدللہ رب العالمین جو نمازیں پڑھتے ہیں پورا پڑھ لیں, اور دیکھیے کہ اللہ اس کو شکر, کیونکہ یہ کیا ہے, شفا بھی ہے, شکر بھی ہے, اور اس کو کیوں لازمی ہے ہر نماز میں کیا, ہر رکعت میں ہم نے یہ لازمی ہے, اس کے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہے. تو سوچیں کہ اس کا کتنا زیادہ امپورٹنس ہے. تو ان تمام چیزیں, یہ جو میں نے وظیفہ 40 دفعہ پڑھنے کا دیا ہے عشاء کے وقت, اول و آخر 11 دفعہ درود شریف, رزق کی بندش کو کھولنے کے لیے ہے, رزق کو فراخ کرنے کے لیے ہے, قرض کو اتارنے کے لیے ہے. وہ آپ جو دعا اس کے وقت کرتے ہیں, اللہ نے آپ کی وہ دعا کو دیکھنا ہے. یہ ہم بھول جاتے ہیں. اچھا, اس کو نیت رکھنی ہے, نیت رکھنی ہے. ہم, آپ نے رزق کی کشادگی کے لیے کرنا ہے تو آپ نے نیت رکھنی ہے رزق کی کشادگی کے لیے, اللہ میں پڑھا. اور اگر کسی کے اوپر قرض ہے, جو لوگ کہتے ہیں قرض, بالکل بالکل قرض کے ختم ہونے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں 313 دفعہ سورہ کوثر بھی پڑھ لیں ہر روز عشاء کے بعد, جب تک آپ کا قرض نہیں اترتا. دیکھیں, ایک تو ہم لوگ جو ہے نا, ہم 4 دن 5 دن کرتے ہیں اور پھر ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے اندر کنٹینیوٹی نہیں ہے. جیسے ہم لوگ نمازوں سے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن اور فایا کن, بس ایسے ہی ہو جائے. تو صبر جو آپ نے پہلے بات کی وہ نہیں ہے, جلدی بہت ہوتی ہے ہمیں. ایبسلیوٹلی. اور مجھے اکثر میں لوگوں کہتی ہوں کہ 11 دن یہ تصویر پڑھ لیں, تو وہ ہو گئے 11 دن, بات نہیں پوری ہوئی, یہ نہیں ہوا. میرا بیٹا بھاری پن بھی ہوتا ہے میرے خیال میں, کوئی عمل کرنے لگتا ہے نا تو جو نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں وہ بھی بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہیں, اور وہ سستی. اور کچھ لوگ بتاتے ہیں وہ جب کوئی عمل کرتے ہیں, کوئی دعا پڑھ رہے ہیں, کوئی آیات کی کوئی سورت پڑھ رہے ہیں, مسلم نے ورد کرنا ہے, تسبیح کرنی ہے, تو ان کو جمائیاں بہت آتی ہیں, سستی آتی ہے, اس ٹائم نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیے, آپ بہت سارا پیسہ لے کر آئے, آپ کے ہاتھ میں نوٹ دیکھ لیے لوگوں نے, آپ سڑک پہ گن رہے ہیں نوٹ ایسے کر کے, آپ کے پیچھے 2 چور لگ جائیں گے, لگ جائیں گے. بینک سے آپ نے زیادہ پیسے نکلوائے, ہمیشہ ڈکیتیاں وہاں پڑتی ہیں. یہ کراچی میں بہت زیادہ ہو رہا تھا جب میں وہاں تھی. بینک میں جب آپ پیسے لیتے ہیں, آپ وڈرا کرتے ہیں, پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے بہت سے, کوئی بل جمع کرانے کے بہانے, کوئی سے ہاتھ میں بل ہے, کسی کے ہاتھ میں کیا ہے, آپ کو نہیں پتا ان میں سے کون ہے. وہ پیچھے بائک پہ آپ کے آیا, گن نکالی, آپ سے پیسے لیا. جب دنیا میں ہم پیسے کے لیے کرتے ہیں تو کیا شیطان اپنے چیلے نہیں بھیجتا ہوگا کہ آپ کو روکے؟ وہ نہیں آتے, وہ کہتے ہیں او ادھر بہت زیادہ پڑھائی ہو رہی ہے. آپ کو میں اپنا ذاتی واقعہ بتاتی ہوں کہ میں جب بھی کچھ ایسی چیز شروع کر لیتی ہوں, اس کے بعد میرے ساتھ اتنی رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں وہاں سے اٹھ جاتی ہوں. بعض دفعہ جائے نماز بچھانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جب بھی آپ کوئی عمل شروع کرتے ہیں, پہلے تو کوشش کریں کہ آپ کہیں میں نے 11 دن کرنا ہے, پھر آپ اس کو 21 دن کر لیں. کوشش کریں کہ 40 دن نہ آ جائے, پھر اس کو 31 دن کر لیں. جیسے میں پڑھ سکتی ہوں بغیر ناقے کے, عورتوں کے لیے مسئلہ ہے 21 دن سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی, ناقہ نیچرلی آ جاتا ہے. اس کے بعد سے آپ پھر شروع کر دیں. میں نے آپ کو کسی بھی چیز کے لیے دیا, تسبیح دی, آپ 21 دن کریں, آپ اس کو پھر سٹارٹ کر لیں. رائٹ. آپ ایگزام میں اگر ایک پیپر میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کی تیاری پھر سے شروع کرتے ہیں. ایسے ہی ہمیں جب کوئی تسبیح ہم دیکھتے ہیں, کوئی ہم عمل سنتے ہیں, کوئی تسبیحات کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ کام نہیں ہو رہا, تو آپ اس کو کنٹینیو کریں. بعض دفعہ 3 مہینے لگ سکتے ہیں, بعض دفعہ 6 مہینے لگ سکتے ہیں, بعض دفعہ 2 دن میں کام ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو ہم لوگ اتنے بدظن بھی ہو جاتے ہیں, نا شکرے ہو جاتے ہیں فوراً, ہمارا کام تو نہیں ہوا بھائی, میڈم بہت خراب ہے, ہمارا کام تو نہیں ہوا, ہم سے پیسے بھی لے لیے, فیسیں بھی لے لی, اور ہمارا کام نہیں. فیس از ناٹ اے گارنٹی کہ میں آپ کا کام ہوگا. ڈاکٹر کو آپ نے فیس دی, آپ اسے دوائی لے کے گھر آئے, ڈاکٹر نے کہا جی آپ نے اس کے ساتھ بڑا گوشت نہیں کھانا, آپ نے اس کے ساتھ کوک نہیں پینی, آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے پرہیز نہیں کی, آپ نے کہا جی بڑا برا ڈاکٹر تھا, اثر ہی نہیں ہوا.
لیکن اثر رکھنے کے لیے اپنے کو طہارت میں رکھیں، اپنے دل کو پاک صاف رکھیں، اپنی نیتیں اچھی رکھیں، اپنے تجارت میں آپ اونچ نیچ نہ کریں، کم نہ تولے، آپ ایمانداری سے کام کریں. اتنی زیادہ آپ کے ساتھ اس کی میں پابندیاں ہیں کہ آپ وہ ساری پابندیاں فالو کریں. بڑا برا منایا میں نے کسی کو کہہ دیا، میں نے تو ایک ایسی جنرل میں کہا تھا کہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرا یہ نہیں، پتہ نہیں آپ کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ زنا کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نشہ کر رہے ہیں، آپ جوا کھیل رہے ہیں، آپ غیبت کر رہے ہیں. میں تو یہ سب کچھ نہیں کرتا، میں 5 وقت کا نمازی ہوں. میں نے کہا میں آپ کو ذاتی طور سے نہیں کہہ رہی، میں جنرل کہہ رہی ہوں. ہم سب گناہ گار ہیں. اگر ہم گناہ گار نہ ہوتے تو ہم جنت سے تھوڑی اتارے جاتے. ہم تو سب گناہ گار ہیں. تو وائی فائٹ اباؤٹ کہ ہم میں کیا ہاں اپنا تجزیہ ضرور کریں. رات کو ہماری دیکھیں کرسچن ننس تھی، انہوں نے ہمیں ایک چیز سکھائی. رات کو سونے سے پہلے سارا دن میں یہ سوچا آج میں نے نیکی کیا کی. سجاد میں آپ کو حلفیہ اور قسمیہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ رات کو سوچنے لگے تو آپ کو اپنی ایک بھی نیکی جس کا آپ بدل نہیں چاہتے، جس کا آپ معاوضہ نہیں مانگ رہے، نیکی اس کو کہتے ہیں. کوئی کی سارا دن میں بائکیں کھڑی ہے ٹیڑھی، آپ کو نکالنا مشکل ہے، آپ نے بائک ہٹا کے اپنی بائک نکال لی، لیکن کیا آپ نے کبھی کھڑے ہو کے ان کو سب کو کہا کہ بھائی اگر آپ طریقے سے بائکیں لگائیں، آپ بولیں گے تو لوگ کہیں گے تو کون ہے بولنے والا. ایوری گڈ ڈیڈ کے پیچھے ہم ڈر جاتے ہیں لوگوں کے ہمیں ابیوز کرنے سے. بٹ یہ ثواب کمانا کوئی آسان کام نہیں. تو یہ آپ نے عید کا وظیفہ جو بتایا عید کے تینوں دن اس ٹھیک کو ہے، آیت کریمہ، ہر آیت کو آیت کریمہ میں کہتے پڑھ ہیں. کے ان کو سنا دیتا ہوں، پھر میں ضرور لگا بھی دیتا ہوں. آپ اب کا یہ جو میڈم تلفظ بتا رہی ہے یہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. یہ میڈم کہہ رہی ہیں اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور یہ 40 مرتبہ پڑھنی ہے. 40 مرتبہ پڑھیں. اچھا، تو اس سے قرض بھی اور رزق کی کشادگی بھی اور گھر کی بے برکتی بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور پانی پہ پھونک کے یہ پھونکیں، وہ پانی اپنے بچوں کو پلائیں، بیگم کو پلائیں، اگر عورت کری ہے تو اپنے شوہر کو پلائے، اپنے گھر میں اس کا چھڑکاؤ کریں. آپ کا گھر پاک صاف ہو جائے گا. بیڈ انرجیز، گندی مخلوقات، نجس چیزیں، غلاظتیں سب دور ہو جائیں گی. نظر بد، اچھا ہاں نظر کسی نے لگائی ہوئی ہے، کسی نے رکاوٹ کی ہوئی ہے، تمام چیزوں کے لیے. اور یہ 3 دن عید کے تو چلے گزر گئے، اس کے بعد بھی آپ جاری رکھیں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، وائی ناٹ. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، میں لوگوں کو بار بار یہ بات کرتی ہوں، اللہ کا کلام پڑھنے سے ثواب ہی ثواب ہے، کوئی نقصان تو نہیں ہے. تو اگر میں نے آپ کو عید کے 3 دن یہ کیونکہ فضیلت والے دن ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں بار بار کہا نا حرمت والے مہینے، ایسے حرمت والے دن بھی ہیں، یعنی کہ خاص دن جن میں کہ عید الاضحیٰ، عید الفطر آتی ہے، وہ رات آتی ہے، لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، اس طرح کی بہت محرم سی کے دن آ جاتے محرم کے ہیں، 10 شوال دن کے آ دن جاتے ہیں. بالکل. تو ان میں ہر چیز ذرا سی آپ کو جیسے سیلیں لگتی ہیں نا، سمر سیل، تو آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. تو اللہ نے یہ 3 دن آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے کہ اس میں اگر تم نے ٹائم نکال کے یہ صرف 40 دفعہ کر دیا تو میں نے تمہاری طرف خاص اپنی نظر کرم رحمت کر دی. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ کی نظر ہم پر رہے، اللہ کی رحمتیں ہماری طرف رہے، اور ہم ان کے طلبگار رہے ہمیشہ. چلیں، بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے سنا عید کے دن یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، پہلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن. عصر اور مغرب آئی تھنک آپ نے یہ وقت بتایا، زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے اس کے لیے. پانی پہ دم کریں، لیکن نیت رکھیں واضح کہ یہ جو آپ عمل کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ اس کی جو نیت ہے آپ کی وہ یہ ہے کہ آپ کا رزق بڑھے، اس میں اضافہ ہو، برکت ہو، حلال کمائی ہے، اور رزق اپنا قرض آپ کا جو ہے وہ اتر جائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کے طفیل ہم سب کے لیے اور سب لوگوں کے لیے جو قرض ہے خاص طور پہ جن لوگوں کو وہ بھی ختم ہو سب کے اوپر سے، اور ان کا رزق بھی بڑھے. اب اگر اس کے علاوہ اگر ہٹ کر آپ نے کوئی اپنا سوال کرنا ہے، کسی مسئلے کے حوالے سے، الجھن کے، پریشانی کے حوالے سے آپ نے میڈم سے بات کرنی ہے، تو میڈم کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. لیکن میڈم کی فیس ہے، جب آپ بات کریں گے، ڈسکس کریں گے تو میڈم کو فیس بھیجیں گے، اس کے بعد وہ ہوگی. فری میں نہیں ہوگا کہ ڈائریکٹ میسج کرتے ہیں میڈم میرا یہ نہیں نام ہے، سجاد. میڈم دیکھیے کہتی ہیں جیسے کہ ابھی یہ ہم قرض کے لیے کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اس کے لیے، تو میں ان کو، اور دیکھیں ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں 2 سال سے نوکری پہ نہیں ہوں اور میرے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں، تو میں اس کو فری میں
वज़ाइफ बता देती हूँ। ओके। और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि 80% कहते हैं जी हम नमाज ही नहीं पढ़ते। तो मैं उनको तलकीन करती हूँ कि आप कम से कम 10-15 दिन नमाज पढ़ें, फिर ये वजीफा करें। और हाँ, मुश्किल में आप हैं और इतने सख्त आपके हालात हैं कि लिटरली एक औरत ने मुझे बताया, परसों मेरी उससे बात हुई कि मैडम यकीन माने हमारे घर में 2-2 दिन राशन नहीं होता खाने का, 3 बच्चे। कल उनकी पेमेंट आई है तो उन्होंने मुझे फर्स्ट पैसा कहाँ लगाए, मुझे पे करके मेरी पेड रीडिंग ली है, क्योंकि उनके शौहर का कारोबार स्टार्ट करना चाहते थे। वो 2 दफा धोखा खा चुके हैं। तीसरी दफा उन्होंने कहा कि मैडम से पूछे बगैर मत करना, नहीं तो मैं, अब बेगम उनकी बहुत डांट रही थी, वो मेरी बहुत मद्दाह है। उन्होंने मुझे माँ कहा और रो पड़ी बेचारी उसके बीच में। बात यह है कि देखिए, अगर आप सही है, अगर आप झूठ नहीं बोल रहे, एक लड़का स्वीडन में बैठा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और मुझे कह रहा है हमारे घर में पैसे नहीं है कि हम आपकी फीस दें। मैंने उसे मिनिमम फीस पे किया, 3 रीडिंग, 2 बहनें और वो, और बाद में कहते हैं मेरा बहनोई दुबई में जॉब करता है, दूसरा ऑफिस में काम करता है। तो आप इतने गरीब हैं। तो जो हक है जिनका ना, हम क्या करते हैं, नाजायज करके हम जिनका हक बनता है उनका हक मारते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है, प्लीज इससे परहेज करें। ठीक होगा। चलें, बहुत शुक्रिया। तो अब अगर आपने राब्ता करना है तो नंबर मैडम का नजर आ रहा है स्क्रीन पे, आप उनसे बरह रास्त बात कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।